وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کا ڈراوا دے کے تو سارے سیاستدانوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. یعنی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے عمران خان صاحب کا ڈراوا دے کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جس میں شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، مولانا فضل الرحمان کا خاندان ہے. یہ سارے جو کنٹرول ہوئے ہیں عمران خان کے خوف سے ہوئے ہیں. ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر عمران خان کو نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے نا کہ عمران خان سے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بے یار و مددگار ہو جائے گی. اور عمران خان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ان کی مقبولیت بنتی جا رہی. وہ مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارے لوگ میدان میں عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اور فوج یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بڑے آرام سے اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے کہ پھر عمران خان باہر آ جائے گا تو پھر آپ جانے اور عمران خان جانے. سیاستدان بھی فوج کو ڈراتے رہتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، عاصم منیر کو، کہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، وہ آپ کو جیل میں ڈالے گا. اب یہ استثنا جو ہے یہ اسی خوف کی وجہ سے ہے نا، ورنہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کوئی بندہ لے کے استثنا پھرنا شروع ہو جائے اور اپنی بےزتی بھی کروا لے. ایک غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا آرمی چیف کو، لیکن یہ خوف اتنا بڑا ہے جو انہیں ڈرا دیا گیا کہ اب انہیں وہ غیر آئینی کام کرنا پڑا نا، غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے. مولوی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. تو وہ کام انہیں کرنا پڑا اس لیے کہ عمران خان صاحب کا خوف ہے، اور یہ خوف کس نے پھیلایا؟ سیاستدانوں نے ان کے دل میں ڈالا. اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا ہے کہ یہ سارے عمران خان سے ڈرتے ہیں، لہٰذا اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی ایسا خوف باقی نہیں رہے گا، کوئی ہمارے پاس ایسا ہتھیار باقی نہیں رہے گا جس سے ان سیاستدانوں کو ڈرایا جا سکے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو استعمال کرے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنا بند کر دے تو عمران خان صاحب ایک ہفتے میں باہر آ جائیں گے. جیسے ہی عمران خان صاحب باہر آئیں گے ان سب کا بٹا بیٹھ جائے گا، یہ سارے جانتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ایک دوسرے کے ساتھ بھی چلیں گے، یہ نارمل ہے، اس کو روٹین کے طور پہ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ عہدوں کے چکر میں کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں. آپ نے عاصم منیر صاحب کو دیکھا نہیں، 2 آئینی ترامیم کروا لی انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے، اپنی تاحیات استثنا کے لیے، تاحیات مراعات کے لیے 2 انہوں نے اہم ترین آئینی ترامیم کروا لی. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی ان کو اقتدار پسند ہے اور یہ اقتدار کی خاطر کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں. جب 26 تاریخ کو انہیں دھوپ لگوائی گئی میاں صاحب کو، بڑے زومانی انداز میں انہوں نے بات کی تھی کہ جناب عمران خان نہیں، عمران خان کو لانے والوں کو بھی سب کو جو ہے سزا دینی پڑے گی. اب نواز شریف صاحب چاہتے ہیں نشان عبرت بنانا. کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ الزام کس پہ لگاتے رہے؟ ماضی میں یہ الزام جنرل فیض پہ اور جنرل باجوہ پہ لگتا رہا ہے، دیگر کچھ اور جرنیل ہیں ان پہ بھی لگتا رہا ہے، کچھ ججوں کے اوپر بھی یہ الزام لگتا رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ججز ہیں وہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہے. اب وہ معاملہ کہاں جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ ایکچولی کیا ہے، جو مین ڈیمانڈ ہے جہاں آ کے وہ پھنس گئے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو مین ایکچوئل ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے.